रहा हूँ, इस सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ और शुक्र है कि 26वीं आईनी तरमीम से पहले रहा हूँ जहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन थी। मुझे अपने ओहदे का कोई खौफ नहीं था, मैंने जजमेंटें अपने ज़मीर के मुताबिक लिखी, लेकिन मैं जिस माहौल में था और जिस माहौल में जिस तरह इंजीनियरिंग की जाती थी जजमेंट्स के साथ और बेंचेस के साथ, और वही महकूमाना जहन रख के आप किसी ना किसी को ओबलाइज कर रहे होते थे, किसी ना किसी को पैगाम पहुंचा रहे होते थे या किसी पॉलिटिकल पार्टी को किसी वजह से खुश कर रहे होते थे। उस माहौल को देख के जब आपके पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज़ पे 2-3 मैंने जजमेंट्स लिखी जिनको टर्न डाउन कर दिया और उन्होंने टर्न डाउन किया जिनके साथ मैं रोज़ बैठता था, तो मुझे लगा कि शायद मुझे मज़ीद यहाँ पे नहीं बैठना चाहिए। और जो वो मकसद है कि अदालत में जाके हम मौजूदा आइन की इंटरप्रिटेशन करते हैं वकील के जी ये कानून, ये शिक इस तरह पढ़ी जानी चाहिए और इस शिक का ये मतलब निकलता है। लेकिन जब आप इस तरह की तहरीक का हिस्सा बनते हैं तो हम इससे ब्रॉडर लेवल पे बात कर सकते हैं। हम पूरी कौम को, इस कौम की यूथ को इंगेज करके एजुकेट करना चाहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या था। ये एक आइडियोलॉजी पे मुल्क बना हुआ है, ये किसी हादसे का शिकार मुल्क नहीं है। और वो आइडियोलॉजी जो है करारदाद मकासद में उसको एनकोड कर दिया गया, उसको लिख दिया गया है, जिसकी बेस पे हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। तो अगर इस मुल्क को आगे लेके चला जा सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्टोर करके उसके ओरिजिनल फॉर्म में, और उसमें जो सेलिएंट फीचर है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, उसको प्रोटेक्ट करके किया जा सकता है। और ये काम पहले से ही इस फोरम पे हो रहा था और मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं उनका हिस्सा बन के इस काम को आगे बढ़ा सकूँ। थैंक यू वेरी मच। सर ये बताइएगा कि कौन सी चीज़ थी जिसने आपको मजबूर किया कि आप अल्लामा इकबाल की शरीयत का सहारा लेकर जहाँ पर इंसाफ देना चाहिए इंसाफ की कुर्सी से उतर कर आप आज इस तहरीक कैसा बने? देखिए, मैं एक बात बड़ा खुल के कहता होता हूँ, मैं ज़्यादा, क्योंकि मैं किसी ऑफिस का तलबगार नहीं हूँ। मैंने एक इंटरव्यू में पहले भी कहा था, किसी ने फिर उसको रिपीट किया कि हम इस मुल्क में सच नहीं बोलते। कुछ लोग इसलिए सच नहीं बोलते कि वो कुछ ओहदों पे बैठे हुए हैं, उनसे वो ओहदा छीन ना जाए, और बाकी लोग इसलिए सच नहीं बोलते कि वो उस ओहदे के उम्मीदवार हैं। अगर वो सच बोलेंगे तो उनको वो नहीं मिलेगा। मैंने इस चीज़ को 10 साल में जज रहा हूँ, इस सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ और शुक्र है कि 26वीं आईनी तरमीम से पहले रहा हूँ जहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन थी। मुझे अपने ओहदे का कोई खौफ नहीं था, मैंने जजमेंटें अपने ज़मीर के मुताबिक लिखी, लेकिन मैं जिस माहौल में था और जिस माहौल में जिस तरह इंजीनियरिंग की जाती थी जजमेंट्स के साथ और बेंचेस के साथ, और वही महकूमाना जहन रख के आप किसी ना किसी को ओबलाइज कर रहे होते थे, किसी ना किसी को पैगाम पहुंचा रहे होते थे या किसी पॉलिटिकल पार्टी को किसी वजह से खुश कर रहे होते थे। उस माहौल को देख के जब आपके पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज़ पे 2-3 मैंने जजमेंट्स लिखी जिनको टर्न डाउन कर दिया और उन्होंने टर्न डाउन किया जिनके साथ मैं रोज़ बैठता था, तो मुझे लगा कि शायद मुझे मज़ीद यहाँ पे नहीं बैठना चाहिए। और जो मुस्तफ़ा ने भी ज़िक्र किया इकबाल की शायरी का, तो इकबाल की शायरी का जो जिस्ट है ना, वो मर्द मोमिन जिसको कहता है और शाहीन कहता है, उसको कहता है कि जिसको जो आज़ाद मंच हो, जिसके ख़यालात, हालात और वक्त और मसलहत के साथ बदलते ना हो, कम अज़ कम असूलों पे। तो मैंने असूलों पे बहुत लोगों को मसलहत पसंदी से अपने ऐसे फ़ैसले लेते देखा है कि जिनको आज हम भुगत रहे हैं। ये स्टार्ट तो हुआ जस्टिस मुनीर से, उन्होंने एक मसलहत पसंदी का फ़ैसला दिया, उसको डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को इन्वोक किया, और ख़त्म हुआ आके हमारे जो आखिरी जज साहब थे फ़ाइज़ ईसा साहब पे, कि फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो नज़र आता है, ये मेरी राय नहीं है, सबकी है, कि उन्होंने जो एंड पे इंजीनियरिंग की, उस इंजीनियरिंग की वजह से आपने ये रास्ता सारा खोल दिया 26वीं आईनी तरमीम का, और जिसको आज हम भुगत रहे हैं।
تو آپ جب تک آپ اپنے ذہن میں اپنی آئیڈیالوجی میں آزاد نہیں ہوتے تب تک آپ کوئی بولڈ سٹیپ نہیں لے سکتے. یہ تحریک جس طرح آئین کی سپریمیسی کے لیے کام کر رہی ہے تو فائنلی میں کنونس ہوا اور اس پہ سب کا ہاتھ ہے، خاص طور پہ مصطفیٰ نواز کا، کہ اس نے مجھے کہا کہ آپ فارملی اس کو جوائن کریں. تو میں اس تحریک کو جوائن کرنے کا جو خاص مقصد ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی ہے. اس آئین کی سپریمیسی جو ایک متفقہ آئین قرارداد مقاصد کے فاؤنڈیشن پہ بنا اور جو اس کانسٹیٹیوشن کا اب انٹیگرل پارٹ ہے، اس کے اندر سیلینٹ فیچر جو بیان کیے گئے ہیں جس پہ اس ملک کی ساری اکائیاں متفق ہیں، ہر مکتبہ فکر اس میں متفق ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس آئین کے بننے کے فوراً بعد اس کے سیلینٹ فیچرز کے ساتھ اس کے خلاف کام شروع ہو گیا، اور شاید اسی پارلیمنٹ میں ہو گیا جس نے اس کو بنایا تھا. اور اس میں ٹاپ آف دی لسٹ جو ہمیشہ سے اس آئین کو سیبوٹاج کیا جاتا ہے یا اس آئین کو سبورٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس میں جو سیلینٹ فیچر ہے وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو ہر آنے والے ڈکٹیٹر نے پامال کیا، اور کسی نے اس کو ہیلڈ ان ابینس کیا، کسی نے اس کو سسپینڈ کیا، اور اس کا ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ پی سی او کا اوتھ لیا جائے اور وہ قانون کے آئین کے تابع نہ رہیں اور وہ اس کے تابع ہو جائیں اس ڈکٹیٹر کا جو پروونشل آرڈر ہے، پروویژنل آرڈر ہے. اس دفعہ جو کام ہوا ہے ہائیبرڈ رجیم کے نام پہ، اور 26th امینڈمنٹ کو انہوں نے پاس کیا ہے، اور میں بڑی کیا کہتے ہیں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کا حصہ وہ پولیٹیکل پارٹیز بنی ہیں جس میں بھٹو صاحب اس کے فریمر تھے. اور بھٹو صاحب نے اپنی آخری تقریر میں جو کہ موجود ہے کتابوں میں، جب یہ آئین پاس ہوا تو انہوں نے جس چیز پہ سب سے زیادہ زور دیا وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے امپیچمنٹ آف ججز کو ایگزیکٹو کے ہاتھ میں نہیں دیا، جس طرح ہمارے ہمسایہ ملک میں اس کی ججز کی امپیچمنٹ پارلیمنٹ میں ہوتی ہے. تو اس سیلینٹ فیچر کے ساتھ جو 26ویں آئینی ترمیم نے کیا وہ آپ سب کے سامنے ہے. اس پہ اگر بحث کرنی ہو تو ایک لاب محدود وقت چاہیے، لیکن اس 26ویں آئینی ترمیم کے بعد چیزیں کہیں رک نہیں رہی. ایک تو ججز کی ایویلویشن، اپوائنٹمنٹ، اور یہاں تک کہ بینچ بنانے میں ایگزیکٹو ووٹنگ کرتی ہے، اور آئرونیکلی جو جج صاحب اس میں خود ایک بینچ کا حصہ ہوتے ہیں وہی ووٹ ڈال کے اپنے آپ کو وہ بینچ کا حصہ بن جاتے ہیں، اور جس میں ڈومینیٹ ایگزیکٹو کر رہی ہے. تو اس کے بعد یہ جو آپ کے سامنے جس طرح کے ڈیسیشنز آ رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو آخری ڈیسیشن ہے جج صاحب کو کام کرنے سے روکنے کا، یہ ایسا پریسیڈنٹ ہے کہ اگر اس کو ریورس نہ کیا گیا، اس کو فوراً نہ روکا گیا، تو کوئی بھی جج اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹلی اور سیکیورلی کام کرنے کے قابل نہیں رہے گا. اور اگر جوڈیشری کسی ملک کی ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کے پاس کچھ نہیں رہتا. میں ابھی حالیہ دنوں میں بیرونی دورے پہ گیا اور ایک دو ممالک میں دیکھا، وہ ممالک بھی جہاں پہ جمہوریت نہیں ہے، لیکن وہاں کے واقعات اور سسٹم کو جب قریب سے دیکھا
تو ایک چیز وہاں پہ نظر آتی ہے، اس کا نام ہے رول آف لا. ہمارے ملک میں بدقسمتی سے رول آف لا نہیں ہے. یہ ایک ایلیٹ کیپچر ہے اس ملک پہ، جن کے لیے قانون اور ہے اور ایک عام آدمی کے لیے اور ہیں، اور ہمارے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں ان کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، جس کے اگینسٹ میرے خیال میں پارلیمنٹ کے پاس بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ لیجسلیٹ کر سکے. تو ان حالات میں عدالت میں تو جو جنگ کر رہا ہوں، میں اب بطور لائر میں نے پٹیشن بھی فائل کی ہیں، 26ویں آئینی ترمیم کا بھی حصہ ہوں، لیکن ان کو جوائن کرنے کا ایک اور مقصد ہے. وہ مقصد ہے کہ عدالت میں جا کے ہم موجودہ آئین کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں وکیل کہ جی یہ قانون، یہ شک اس طرح پڑھی جانی چاہیے اور اس شک کا یہ مطلب نکلتا ہے. لیکن جب آپ اس طرح کی تحریک کا حصہ بنتے ہیں تو ہم اس سے براڈر لیول پہ بات کر سکتے ہیں. ہم پوری قوم کو، اس قوم کی یوتھ کو انگیج کر کے ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشن کیا تھا. یہ ایک آئیڈیالوجی پہ ملک بنا ہوا ہے، یہ کسی حادثے کا شکار ملک نہیں ہے. اور وہ آئیڈیالوجی جو ہے قرارداد مقاصد میں اس کو انکوڈ کر دیا گیا، اس کو لکھ دیا گیا ہے، جس کی بیس پہ ہم نے ایک کانسٹیٹیوشن بنایا ہے. تو اگر اس ملک کو آگے لے کے چلا جا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف کانسٹیٹیوشن کو ریسٹور کر کے اس کے اوریجنل فارم میں، اور اس میں جو سیلینٹ فیچر ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، اس کو پروٹیکٹ کر کے کیا جا سکتا ہے. اور یہ کام پہلے سے ہی اس فورم پہ ہو رہا تھا، اور میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں ان کا حصہ بن کے اس کام کو آگے بڑھا سکوں. تھینک یو ویری مچ. سر یہ بتائیے گا کہ کون سی چیز تھی جس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ علامہ اقبال کی شعر کا سہارا لے کر جہاں پر انصاف دینا چاہیے انصاف کی کرسی سے اتر کر آپ آج اس تحریک ایسا بنے؟ دیکھیں، میں ایک بات بڑا کھل کے کہتا ہوتا ہوں، میں زیادہ، کیونکہ میں کسی آفس کا طلبگار نہیں ہوں. میں نے ایک انٹرویو میں پہلے بھی کہا تھا، کسی نے پھر اس کو ریپیٹ کیا کہ ہم اس ملک میں سچ نہیں بولتے. کچھ لوگ اس لیے سچ نہیں بولتے کہ وہ کچھ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے وہ عہدہ چھین نہ جائے، اور باقی لوگ اس لیے سچ نہیں بولتے کہ وہ اس عہدے کے امیدوار ہیں. اگر وہ سچ بولیں گے تو ان کو وہ نہیں ملے گا. میں نے اس چیز کو 10 سال میں